إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر کے اندر دو کافروں کا ایک مختصر مکالمہ ذکر کیا ہے۔ غالباً یہ مکالمہ غزوہ بدر کے موقع کا ہے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، مسلمانوں کے خیموں سے مؤذن نے آذان دی۔ اس آذان سنتے ہی مسلمانوں کے خیموں سے سب نماز کے لیے نکلنا شروع ہو گئے۔ ایک عجیب نقشہ تھا میدان کے اندر، لوگ ایک دم کس طرح ان کی آنکھیں بھی کھل گئیں، جاگ آ گئی، جمع ہو گئے۔ سامنے سے اس منظر کو دو کافر نوٹ کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ما یریدون، یہ کیا ہو گئی ہے؟ ایک چھوٹی سی آواز آئی ہے اور ایک دم خیمے ان کے خالی ہو گئے۔ یہ کیوں جمع ہو رہے؟ دوسرے کافر نے کہا کہ ان کی عبادت کا وقت ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور جس شخص نے یہ اطلاع دی ہے، یہ اطلاع در حقیقت دلوائی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس ہستی کا ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اب یہ سب لوگ جمع ہو گئے عبادت کے لیے۔ اس کافر نے کہا ما یأمرہم بشیء الا فعلوہ، یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کو ان کا قائد، ان کا امام، ان کا لیڈر، رسول جس چیز کا حکم دے یہ فوراً عمل ہی کرتے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے بحث کرے کہ یہی عبادت آپ نے کروانی ہے، دن کو کروا لیں۔ اب یہ سہانا وقت ہے، سونے کا بہترین وقت تو یہی ہے، یہی قیمتی وقت۔
بحث کوئی نہیں کرتا. اس کافر نے دوبارہ اس کو کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ لو نہاہم عن الطعام والشراب لاطاعوہ. یہ ایسی قوم ہے، یہ تو پروانے ہیں، پروانے. اگر آج ان کو محمد حکم دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ دیں کہ آج کے بعد کسی شخص نے بھی پوری زندگی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ختم، پابندی، آج کے بعد تمہارا کھانا بند، پینا بند. کوئی شخص بھی جا کر پیغمبر کے آگے بحث نہیں کرے گا کہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، کون سی غلطی ہوئی ہم سے، کون سا گناہ ہوا ہے، کون سی کوتاہی ہوئی کہ ہمارا کھانا اور پینا بند کر دیا گیا. نہیں، کوئی بھی بحث نہیں کرے گا. اطاعوہ، سنتے جائیں گے اور اطاعت کرتے جائیں گے. یہ ہے تبصرہ کافروں کا مسلمانوں کے بارے کہ اطاعوہ، اطاعت کریں گے، بحث نہیں کریں گے، تکرار نہیں ہوگا. نہیں، لاطاعوہ، بس سنیں گے اور اطاعت کریں گے. بس آج دو ہی نقطے بتانے ہیں. پہلا نقطہ کہ جس طرح انبیاء حد درجہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، جو بھی اللہ نے حکم دیا جس پیغمبر کو بھی دیا، آگے بحث نہیں. یہ چوٹی کی اطاعت ہے. اطاعت اور فرما برداری کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ بندہ سنتا جائے اور مانتا جائے، آگے بحث نہ کرے. اب آپ اسی موسم کی مناسبت سے دیکھیں، خالی خواب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا. خواب، بیدار ہوئے. یہ ہے اطاعت. یہ پہلا نقطہ ہے. یہ ہے انبیاء کی اطاعت. جا کر اس پر عمل کرنے کے لیے مزید اللہ کی وحی کی انتظار نہیں کی. اور نہ ہی بیدار ہو کر اللہ کے آگے عرض کی کہ اے اللہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنے کا تو نے حکم دیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی قصور ہو گئی ہے، کوئی بیٹے کو ذبح کرنا کوئی مجھ سے گناہ ہو گئی ہے؟ نہیں. اللہ کے حکم کے آگے پیغمبر اور بحث کرے. نہیں، بیدار ہوئے اور فوراً جاگتے ہی فلسطین سے چلے اور مکہ المکرمہ آ رہے. یہ ہے اطاعت. کوئی تکرار نہیں، کوئی بحث نہیں. دعا تک نہیں کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے تو ناراض ہو گئی ہے، اور ناراضگی تیری ایسی 80 سال تک جس بچے کے لیے دعا مانگتا رہا، 80 سال تک، اور بوڑھا ہو گیا، قبر ٹیڑھی ہو گئی، تو نے دے دیا. ایک ہے کہ تبھی موت وہ مر جاتا، الگ بات، اس کا غم نہیں ہوتا اس طرح، غم تو ہوتا ہے اس طرح نہیں، تبھی موت. ایک ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، چھری چلا دے. کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دے.
اللہ بیٹے کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم دے دے مجھے؟ نہیں. قربانی کرنے والوں غور کرو، بیدار ہوئے اور فوراً زادہ راہ لیا اور مکہ چل پڑے. یہ ہے اطاعت، یہ ہے انبیاء کی اطاعت جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی. اور آگے بیٹے کی ماں کے ساتھ مشاورت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام. قربان جائیں، اس خاتون کی اطاعت کو بھی نوٹ کرے. کہا ابراہیم یہ کیسا خواب ہے، یہ کیسا خواب؟ اے ابراہیم تو چھوڑ کے چلا گیا، کئی سالوں کے بعد آیا ہے، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے کہ تو چھری پھیرنا چاہتا ہے؟ میاں بیوی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر تکرار ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملے پر. اور بچوں کے معاملے پر تو اے دن میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو ہی جاتا ہے، اے دن اختلاف ہوتا ہے. اپنے گھروں کو دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میاں بیوی کے درمیان تکرار ہو جاتا ہے. اور یہ تو بڑا معاملہ تھا. کیا کہا آگے اما ہاجرہ علیہ السلام نے؟ میری دینی بہنوں کو غور کرنا چاہیے. یہ کہا میرے بیٹے کو تو ذبح کرنے ہیں، نہیں، میں ذبح نہیں ہونے دوں گی. زمین پر یہ میرا سہارا ہے، میرا گوشہ جگر ہے، کون ہے میرا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں. اما ہاجرہ اٹھی اور بیٹا اسماعیل باہر کھیل رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بلایا اور کہا کہ تیرے ابو آئے ہوئے، تیرے ابو آئے ہوئے. بچہ گھر آ گیا، ملا، کیونکہ یہ ملاقات کئی سالوں کے بعد تھی یا چند دن کا تھا. یہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. آج بچوں کے ساتھ اسماعیل کھیل رہا ہے، بڑا ہے. یہ تیرے ابو ہے. اور ساتھ ہی کہا یہ ابو تمہارے جہاں لے چلے ان کے ساتھ چلے جاؤ، ختم. قربان جائے. نہلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر بیٹے کو باپ کے ساتھ روانہ کر دیا. جائے بیٹا، جاؤ، ختم. اللہ کا حکم آ گئی ہے. بحث کیوں چوں چرا نہیں. جاؤ بیٹا، اپنے باپ کے ساتھ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بغل میں چھری لیے، بیٹے کا ہاتھ پکڑے، مینا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. مینا کے میدان، وہاں پہنچ کر اپنے بیٹے سے کہتے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں؟ میں فلسطین کی سرزمین پر اپنے گھر سویا ہوا تھا اور خواب دیکھا ہے. اور بیٹا میں اللہ کا نبی ہوں، انبیاء کے خواب بھی حرف آخر ہوتے ہیں. خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا. اب میں تجھے ملنے نہیں آیا، تیری خیریت دریافت کرنے نہیں آیا. کیوں آیا ہوں؟ تجھے ذبح کرنے کے لیے آیا. فانظر ماذا ترى، اپنا فیصلہ تو مجھے بتا دے، اپنا فیصلہ بتا دے کہ تو میرے ہاتھوں ذبح ہونا چاہتا ہے کہ نہیں. قربان جائے. اس لخت جگر پر ایک دم بیٹا کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین.
بابا جو آپ کو حکم ملا ہے عمل کریں. قربان. یہ قربانی کا واقعہ بڑا فکری واقعہ ہے. اس پر اگر غور کریں بڑا منہجی واقعہ ہے, جس کو ایک حصے کے ذریعے ایک جانور کے ذریعے پورا کر کے بس آپ سمجھتے ہیں کہ بل ہو گیا سب کچھ. نہیں. کھیلتا بیٹا اپنے باپ سے نہیں کہتا کہ بابا میں تو آپ کو روزانہ یاد کرتا تھا, میں بڑا اداسی تھا آپ کو ملنے کے لیے, بابا آپ ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں. باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کیا کرتے ہیں؟ نہیں. یا ابا تفعل. اور محدثین مفسرین نے ایک باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ عام طور پر باپ کے لیے عربی میں اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اے باپ, اے باپ. اور محبت اور پیار میں جب باپ کو بلایا جاتا ہے تو یا اب نہیں کہا جاتا, یا ابد کہا جاتا ہے. اور عربی بچے جب انہوں نے اپنے ماں باپ سے کچھ لینا ہوتا ہے, جس کو ہماری زبان میں مسکے کہتے ہیں, مسکے, تو اب نہیں کہتے, ابد کہتے ہیں, ابو. دل کی گہرائی سے قربان جائیں اسماعیل نے اپنے باپ کو یا ابے نہیں کہا بلکہ یا ابت ہے. بابا افعل ما تؤمر. مفسرین نے کہا اس کا معنی یہ ہے اسماعیل علیہ السلام نے بھی ناراضگی میں یہ بات نہیں کی, ناراض ہو کر یہ جملہ نہیں کہا, بلکہ دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر. بابا عمل کرے. ہاں یقیناً جب میری گردن پہ چھری چلے گی تکلیف ہوگی, لیکن سن لیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جتنی بھی تکلیف ہوگی اللہ کی توفیق سے بابا آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا, میں صبر کروں گا. آپ پرواہ نہ کریں, میری کوئی بے صبری نہیں ہوگی. قربان جائے. یہ ہے اطاعت. جس طرح انبیاء نے اس طرح اطاعت کی اللہ کی, شریعت یہ چاہتی ہے بالکل اسی جذبے کے تحت امت بھی اپنے نبی کی اطاعت کرے, بالکل اسی طرح, کوئی تکرار نہ ہو, کوئی بحث نہ ہو. پھر اللہ نے فرمایا اس کا صلہ یہ ہے کہ جو امتی بھی پیغمبر کی اطاعت کرے گا, فرمانبرداری کرے گا, بغیر بحث کے, تکرار کے, چوں چرا کے, تو پھر سن لے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اس طرح پیغمبر کی اطاعت کی سمجھو کہ اس نے بھی اللہ کی اطاعت کی. یہ قرآن ہے. نبی کے ذمے امت ہے. نبی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, درمیان میں جبریل ہے. اب امت کے سامنے پیغمبر ہے, پیغمبر کی شریعت ہے, پیغمبر کے احکامات ہے, ان کی سیرت ہے. کہیں قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے کوئی ایک جگہ بھی مجھے بتاؤ جہاں اللہ نے فرمایا ہو کہ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا گویا اس نے رسول کی اطاعت کر لی. کہیں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب ہمارا کام کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور بغیر بحث کے. آپ غور کریں صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کے حکم کے آگے انکار تو دور کی بات ہے, بحث تو دور کی بات ہے, تکرار تو دور کی بات ہے,
بعض موقعوں پر خالی استفسار کیا، خالی استفسار، پڑھے لکھے دوستو، انکار نہیں، آپ کے حکم پر بحث نہیں، تکرار نہیں، خالی استفسار، اور استفسار میں کوئی انکار نہیں ہوتا، مگر پیغمبر کے فرمان کے آگے اس استفسار کو بھی اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ میں ایک دو مثالیں دوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ طائف کے موقع پر تقریباً کم از کم 13 دن طائف والوں کے ساتھ مقابلہ رہا، 13 دن گزر گئے اور طائف کا علاقہ فتح نہیں ہو سکا۔ شام کے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا قافلون غدن انشاءاللہ، کل صبح سویرے ہم واپس مدینہ روانہ ہو جائیں گے، یہ ہے آپ کا فرمان، انا قافلون غدن انشاءاللہ، اب کل صبح سویرے ہم مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے انکار نہیں کیا کہ نہیں روانہ ہوں گے، بحث نہیں کی، خالی آپ کے اس حدیث فرمان کے آگے اتنا کہا، اور نرجعو ولم نفتح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو فتح کیے بغیر کل واپس چلیں گے، اتنا کہا۔ طائف کو فتح کیے بغیر، فتح کے لیے آئے تھے کہ فتح کر کے جائیں گے، فتح تو ہوا نہیں، فتح کیے بغیر کل روانہ ہوں گے، اتنا کہا۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ آپ غور کریں، پیغمبر کی حدیث میں کیڑے نکالنے والوں، بتاؤں گا کچھ باتیں، بحث اور تکرار کرنے والوں، عقل کے ذریعے انکار کرنے والوں، یہ کوئی انکار نہیں، خالی اتنا کہا نرجعو ولم نفتح، اے تو تھے طائف کو فتح کرنے کے لیے، فتح کیے بغیر کل روانہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو یہ جملہ بھی پسند نہیں آیا، آپ نے فرمایا کہ اغدوا علی القتال غدن، نہیں کل لڑیں گے، کل لڑیں گے۔ اور اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن قتال ہوا، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ، 14ویں دن جب صحابہ واپس آئے اتنے زخمی تھے کہ 13 دن بھی اتنے زخم نہیں آئے تھے۔ اللہ کو اتنی ناراضگی ہے کہ ان کو آگے یہ استفسار بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً کہہ دینا تھا کہ ٹھیک ہے روانہ ہو، انکار تو نہیں کیا نا۔ 14ویں دن اتنے زخم، صحابہ کرام عصر کے قریب جب واپس لوٹے خون پاؤں سے بہہ رہا تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھا، پھر وہی جملہ آپ نے دوہرایا، انا قافلون غدن انشاءاللہ، کل واپس روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، اب صحابہ کرام نے اس جملے کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ حد تک جا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ، اللہ کے پیغمبر ہنس دیے، فرمایا کہ کل میں نے یہی بات کہا تھا، یہی جملہ کہا تھا، اور تم نے استفسار کیا اور اللہ نے تمہیں دکھلا دیا کہ پیغمبر کی حدیث کے آگے بحث تکرار تو دور کی بات ہے اور انکار تو دور کی بات ہے، استفسار بھی نہ کر۔ غزوہ احد کو سامنے رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ دوست حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احد کے میدان میں بھی آپ جاتے ہیں، آپ کو وہ درہ بھی دکھلایا جاتا ہے جہاں 50 مجاہدین کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ یہاں کھڑے رہیں، اور نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 50 مجاہدین پر مسئول، مامور، امیر مقرر کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ تم یہی کھڑے رہو، کب تک؟ حتیٰ کہ میرا حکم آ جائے، اترنے کا حکم آ جائے، پھر آ جانا۔ یہ ہے حدیث، یہ ہے فرمان۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، کافروں کے چھکے چھوٹ گئے، ڈھیروں مال غنیمت احد کے میدان میں انبار لگے ہوئے ہیں، اور سائیڈوں کے سارے مجاہدین مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں۔ اس درے کے اوپر جو 50 مجاہدین کھڑے تھے وہ اترنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر نے ان کو آواز دے کر کہا انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے اللہ کے پیغمبر کی بات تمہیں بھول گئی ہے۔ انسیتم، لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا میری آواز کی، میرے حکم کی انتظار کر دو، وہ بھول گئے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی بات کو نعوذ باللہ نہیں جانتے، نہیں، ایک تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر بہت دور ہے، اس سائڈ پر ہے، اور جنگ ختم ہو چکی، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے۔ آپ وہاں سے آ کر ہمیں کہیں گے، آپ کے کہنے کا مطلب تو یہی تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے آپ کھڑے رہے، مقصد پورا ہو گیا، اس لیے ہم ادھر آ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی حرج نہیں۔ یہ کہہ کر نیچے اترے، ان کا نیچے اترنا اس حدیث کے حوالے سے اخلاص پر مبنی اس طرح کی تعویل کرنا بھی اللہ کو برداشت نہ ہوئی۔ ایک دم کامیابی کو اللہ نے شکست میں بدل دیا، اور اس درے سے اترنے سے پہلے، اس اخلاص پر مبنی تعویل سے پہلے ایک صحابی بھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب اترے سزا یہ ملی کہ 70 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے کوئی ایک مجاہد بھی کافروں کے قبضے میں نہیں تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 70 سے زائد مجاہدین قیدی بن کر کافروں کے قبضے میں آ گئے۔ کامیابی ناکامی میں، فتح شکست میں بدل گئی، تھوڑی سی لغزش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بتانا چاہتا ہے کہ میں جب پیغمبر بھیجتا ہوں، پیغمبر کی اطاعت اس طرح کرنی ہے جس طرح پیغمبر میری اطاعت کرتا ہے، جس طرح پیغمبر میرے حکم کے آگے بحث نہیں کرتا، تکرار نہیں کرتا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ کسی امتی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کے کسی حکم کے آگے عقلی گھوڑے دوڑائے، جس طرح آج ہو رہا ہے۔ یہ رمضان کو 3 مہینے نہیں گزرے، 3 مہینے۔ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں کے نوجوانوں نے فطرے کے متعلق ایک حصے کا انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکراتی۔ کیا حدیث ہے؟ کہا جی ایک حدیث میں آئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فطرہ دو، فطرہ دو۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں کچھ لغو باتیں کہہ جاتا ہے، بے مقصد جملے کہہ جاتا ہے، جب فطرہ دے دے گا تو بے مقصد لغو باتیں جو تھی ان کا کفارہ ہو جائے گا، اور غریب کا دسترخوان لگ جائے گا۔ تو یہاں نوجوانوں نے کہا یہ حدیث تو سمجھ آتی، لیکن دوسری حدیث کہ رمضان کے اندر بھی جو بچہ پیدا ہو اس کا بھی فطرہ دو، نہ وہ اس پر روزے فرض ہے، نہ روزے رکھتا ہے،
جب روزے فرض نہیں ہے، روزے رکھتا نہیں ہے، تو اس کی لگ بے مقصد باتیں نہیں ہے، جب باتیں نہیں ہے تو کفارہ نہیں ہے، جب کفارہ نہیں ہے تو فطرہ نہیں ہے، انکار کر دیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اہل حق کا آخری اسٹیشن یہی ہے، کتاب و سنت۔ اب اس کے بعد سمندر ہے، یہ سٹی اسٹیشن ہے، اس کے بعد کوئی اسٹیشن نہیں ہے، سمندر ہے۔ پیسنجر یہاں اترے گا، اس کے بعد آگے ٹرین جائے گی تو سمندر میں غرق ہوگی۔ اور دو شکلوں میں سے ایک شکل ہے، یا انکار حدیث یا انکار قرآن۔ ترقی کرتے کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے آج ایک بہت بڑے طبقے کو ہم دیکھتے ہیں، جب اس اسٹیج پر آ جاتا ہے تو ایک دم اپنی پروان کو اتنا تیز کرتا ہے، گمراہ ہو کر سیدھا سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ فطرے کا انکار کوئی فطرہ نہیں، اگر دینا بھی ہے تو صرف روزے دار جو روزے رکھتے ہیں وہی فطرہ دے، جو روزہ نہیں رکھتا، جس پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کا کوئی فطرہ نہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، قربان جائیں جس پیغمبر نے فطرے کی برکات بتائی ہے، اسی پیغمبر نے حکم دیا ہے رمضان میں پیدا ہونے والے بچے کا بھی فطرہ دو۔ اور صحابہ، اس امت کی افضل ترین جماعت، کسی شخص نے کھڑے ہو کر یہ بحث نہیں کی جو بحث آج ہو رہی ہے۔ اس سے تو قرآن کا حق فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ والا اگر ایمان لوگے، صحابہ والا ایمان، صحابہ والا عقیدہ، صحابہ والا منہج پیدا کرو گے تو تم ایماندار ہو، ورنہ کوئی ایمان نہیں۔ آج یہ بحث ہے، تکرار ہے قربانی کے حوالے سے۔ کہاں قربانی؟ حاجیوں کے لیے تو سمجھ آتی ہے کہ قربانی ہو، غیر حاجی کے لیے سمجھ نہیں آتی، اور قربانی نہیں ہے۔ باقاعدہ پمفلٹ چھاپے گئے کہ غیر حاجی کے لیے قربانی ہے نہیں، کوئی نہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل نہیں مانتی، حاجی کے لیے عقل مانتی ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر مینا میں آئے ہوئے ہیں، چلو جانور ذبح کرے، حاجی ایک دوسرے کی دعوتیں کریں، ایک دوسرے کے لیے کھانا پکائیں تاکہ مل بیٹھیں، عالمی سطح پر رابطہ ہو، تعلق ہو، دوستی، تعارف۔ سمجھ میں آتی؟ پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان اربوں خربوں جانور ذبح کرے، یہ عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، ظلم ہے، کہیں بھی ثابت نہیں۔ کیوں ثابت نہیں؟ غیر حاجی کے لیے کیوں ثابت نہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے پہلے سنا، فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا، عید والے دن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آج کے دن کا ہمارا پہلا کام یہ ہے ان نصلی، ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ آپ میں سے 20 ہی نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ اللہ کی توفیق سے حج کر چکے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ حج کرنے گئے تھے آپ نے عید کی نماز پڑھی تھی؟ اور حاجی پر عید کی نماز ہی نہیں ہے۔ 10 ذی الحج کو حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتا، وہ جمرات میں جا کر رمی کرتا ہے، وہ بیت اللہ میں جا کر طواف افاضہ کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ قربانی کرتا ہے۔ حاجی پر عید کی نماز ہی نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج کے علاوہ کا معاملہ ہے۔ ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا، فرمایا کہ
ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ان نصلی، ہم عید کی نماز پڑھیں گے. یہ غیر حاجی کے لیے ہے. ثم نرجع، پھر ہم واپس جائیں گے. فننحر، اور ہم قربانی کریں گے. فرمایا کہ آج ہمارے یہ دو کام ہیں، یہ دو کام ہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث اس لیے پڑھی ہے تاکہ بعد میں کوئی بحث تکرار نہ کرے یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس کا راوی کون ہے، پوچھنے کے بڑے شوق ہے نا، اس نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا آپ کو تاکہ اس کی صحت کے بارے اتفق علماء الشرق والغرب. عمدۃ القاری میں بھی علامہ عینی نے لکھا مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے علماء اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ آج ہمارا پہلا کام عید کی نماز پڑھنا ہے. حاجی عید پڑھتا ہے تو پھر یہ تو یہودیوں والا کام ہے نا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض. ایک حصے کو مانتے تھے دوسرے کو نہیں مانتے تھے. قربانی کو مانتے ہو عید کو نہیں مانتے، یا پھر حاجیوں کے لیے عید کو شامل کرو، یا عید شامل نہیں ہوتی تو پھر قربانی کو غیر حاجی میں شامل کرو. یہ گمراہی ہے. در حقیقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، میری امت کے لوگوں جتنا جلدی ہو سکے نیک عمال کر لو، نیک عمال کر لو. ان قریب فتنے گھیر لیں گے اور کالی رات کی طرح کالے فتنے ہوں گے. آنکھوں کے آگے پردے چھا جائیں گے. جس طرح رات کی اندھیری میں تاریکی میں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں راستہ نظر نہیں آتا، اس طرح آنکھیں ہوں گی پردے ایسے ہوں گے حق نظر نہیں آئے گا. آج وہ گمراہی کے پردے آگے آ رہے ہیں اور کبھی سود کی عجیب اصطلاح کر کے امت کو حرام خور بنایا جا رہا ہے، کبھی پردے کی عجیب و غریب اصطلاح کے ذریعے امت کو بے غیرت اور بے حیا بنایا جا رہا ہے، اور کبھی فطرے کے والے قربانی کے والے اس طرح کی اصطلاحات اور انکارات کے ذریعے امت کو بد عمل بنایا جا رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کتابوں سے رابطہ بھی ضروری ہے، اس سے ڈبل رابطہ اہل علم کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے انما العلم بالتعلم، مسلمت کی حدیث ہے. اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کو صرف قرآن نہیں دیا کہ لو یہ پڑھ لو سمجھ لو عمل کرو. پیغمبر نے بھی اپنی امت کو محض قرآن نہیں دیا یہ ہے قرآن اب پڑھ لو اور سمجھ لو اور عمل کرو، نہیں. پیغمبر کو قرآن بھی دیا، قرآن کا عملی نمونہ بھی دیا. نماز اتری، جبریل آ گئے، اللہ رسول آئیے، امنی جبریل عند البیت مرتين، 2 دن لگاتار جبریل آتے رہے اور اللہ کے پیغمبر کی امامت کراتے رہے. حالانکہ افضل نہیں ہے، صرف اوقات بتانے کے لیے، طریقہ کار بتانے کے لیے قرآن نہیں دیا. عملی شکل یہ ہے کہ طریقہ کار بتایا جا رہا. جبریل نمازوں کے اوقات طریقہ کار بتا کر فارغ ہوئے، نبی کی باری آئی، پھر نبی اپنی امت کو نماز پڑھ کے دکھلاتے ہیں، دکھلانے کے بعد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اب تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. خالی قرآن نہیں دیا گیا، مجسمہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال، اور کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قربانی نہ کی. 2 چیزوں کا بجٹ اللہ کے پیغمبر خاص کر کے رکھتے تھے، ایک جہاد کا بجٹ، ایک قربانی کا بجٹ. اللہ کے پیغمبر کی جتنی بھی بیویاں تھیں ہر بیوی کے گھر اللہ کے پیغمبر کی تلوار موجود تھی. رات کی تاریکی میں بھی جہاد کا حکم ہے. اگر میں حفصہ کے گھر ہوں، عائشہ کے گھر میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے.
زینب کے ہاتھ جانے کی ضرورت نہ ہے، سلمہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں نہ، وہیں سے تلوار لوں اور میدان کی طرف چل پڑوں۔ الگ بجٹ ہے جہاد کا، جو چوٹی کا عمل ہے، جس سے اسلامی خطہ پھیلتا ہے، جہاد کے تخت سے سکڑ جاتا ہے۔ قربانی کا بجٹ، صورت حال یہ ہے، آپ کی معاشی پریشانی یہ ہے۔ سیدہ فاطمہ کہتے رضی اللہ عنہا، میری پڑوسن میرے گھر مختلف اناج کو مکس کر کے ایک روٹی بنا کر لائی، ایک روٹی بنا کر لائی۔ ایک ہے گندم کی روٹی، جو کی، مکائی کی، باجرہ کی، ایک ہے ان سارے آٹوں کو مکس کر دینا اور ایک لذیذ روٹی بن گئی۔ وہ روٹی بنا کر ایک روٹی میرے لیے لے کر آئی، میں نے وہ نہیں کھائی، سیدھی لے کر اللہ کے پیغمبر کے گھر آئی، وہ روٹی لے کر آئی، اور میں نے کہا یہ پڑوسن دے کر گئی تھی، اور میں نے کہا کہ کچھ حصہ آپ لیں گے کچھ میں۔ یہ ایک عجیب طرز کی روٹی، بڑی محنت سے بنی۔ اللہ کے پیغمبر نے روٹی کو دیکھا اور فرمایا کہ اول طعام داخل فما ابی کا، ابی کے فاطمہ 3 دن کے بعد یہ آج پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے منہ میں جا رہا۔ 3 دن کے بعد تو لذیذ سمجھ کر لے کر آئی، لیکن 3 دن کے بعد آج پہلا روٹی کا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے منہ میں جا رہا۔ یہ کیفیت، لیکن قربانی کا بجٹ الگ ہے۔ قربانی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھی، ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، کبھی 1 مینڈا، کبھی 2 مینڈے، کبھی گئے، قربانی کی اور امت کو حکم دیا۔ لہذا دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اس نقطے کو سمجھیے اور عمل کیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بہت سارے مریضوں کی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، من جملہ سب ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، مرد ہیں، عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں، تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کو ایمان والی اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اس کے ساتھ ہی 1-2 اعلانات ہیں۔ ایک تو اعلان عید الاضحیٰ کی نماز کے متعلق ہے، 7:15 بجے کا ٹائم رکھا ہے، سامنے جو عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے 7:15 بجے۔ دوست کوشش کریں، وقت کی پابندی کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں عید کے موقع پر کبھی قصے، کہانیاں یا لمبی گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ سب مسائل آ چکے ہوتے ہیں، اور عید کی نماز ایک لوڈ ہوتا ہے، لوڈ ایک وزن ہوتا ہے۔ جب تک عید کی نماز باقی ہے آدمی کو فکر عید کی نماز کی ہوتی ہے، اس کے بعد باقی کام سارے کرنے ہوتے ہیں، اور بالخصوص یہ عید الاضحیٰ، اس کے بعد قربانی کا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کریں اور وقت پر ہی آنے کی کوشش کریں۔ اور اگلے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ خطبہ دے کر دعا اور اس کے بعد آپ بھائیوں کو رخصت کر دیتا ہوں۔ پابندی بہت ضروری ہے، بعض بات تحقیق کر رہا ہوں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں اللہ کی توفیق سے میں نے بتایا کہ ہمارے مہد بدی کے اندر پچھلے سال بھی تقریباً قربانی کے جانور 8 ہو گئے تھے اللہ کی توفیق سے۔ وہ جانور الحمدللہ قربان ہوئے اور بچوں نے خوب گوشت کھایا، ہم نے 1-1.5 مہینے کے لیے اسٹور بھی کیا،
اور ان معصوم بچوں کے ذریعے ان کے گھروں تک بھی گوشت ہر سال پہنچاتے ہیں. مگر اس سال ابھی تک جو مجھے دوستوں نے آ کر پرسوں رپورٹ دی ہے، ٹوٹل 4 جانوروں کا بندوبست ہوا ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے بھائی محترم صابر ولی جی، اللہ تعالیٰ اس کو خیریت کے ساتھ لے آئے، ان کی کمی بڑی محسوس کر رہا ہوں. اور دوستوں سے میں نے پوچھا کہ آپ نے رابطہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے رابطے بھی کوئی خاص نہیں کیے. تو جو ساتھی ہمارے اس پسماندہ حلقے کے ادارے کو حصہ دیا کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہاں کی انتظامیہ جو بھی دوست ہیں ان تک وہ حصے پہنچا دیں تاکہ فگر بڑھے اور کم نہ ہو. یہ اور جو 4 جانوروں کا مجھے بجٹ بتایا گیا ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ تقریباً 2 جانور اس میں حصے ایسے ہیں جو دوستوں نے کہا کہ گوشت بھی ہم لیں گے. ٹھیک ہے، ان کی ضرورت ہے اور لینا چاہیے، ان کا حصہ دے دینا ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان 4 جانوروں میں سے 2 جانوروں کے گوشت بھی وہ ساتھی لے جائیں گے جو ان کا حق ہے لے جانا. اور ہمارے پاس جو معاملہ ہے وہ اب آپ خود ہی سمجھ لیں، اس لیے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور تعاون کریں گے. جو ساتھی پہلے حصہ دیا کرتے تھے یا نہیں دیتے تھے، بھائی آپ کا 8,500 ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا بجٹ نہیں ہے، لیکن 7 ساتھی مل جائیں گے تو اللہ کی توفیق سے ایک جانور بن جائے گا اور ایک بہت بڑا بجٹ بن جاتا ہے. تو یہ بھی آپ نے حصہ ملانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر الحمد للہ.